ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ الگ الگ بستیوں میں جو ہمارے کام چل رہے ہیں، اس وقت آپ کی امانتوں کو پہنچانے کا وہ لگاتار سلسلہ جاری ہے، اور نئی نئی بستیوں میں جو کام ہو رہا ہے، آپ کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہیں، لگاتار اس کی تصویریں اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ہم مختصراً انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ بھی رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگائیں کہ کتنی ضرورت مند جو ہے بستیوں میں اس وقت کام ہو رہا ہے اور آپ کی امانتیں پہنچ رہی ہیں۔ مزید علاقوں میں پہنچنا ہے، لہٰذا جن احباب نے ابھی تک اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، حصہ نہیں لیے ہیں، وہ ضرور حصہ لیں، اور رمضان میں ان بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں اور ضرورت مندوں کے عید کی خوشیوں میں بھی اور رمضان کی خوشیوں میں بھی شامل ہو جائیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر اگر آپ تفصیلات پوچھیں گے تو وہاں پر آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے خبر مختار انصاری کا جسد خاکی سخت سیکیورٹی کے درمیان آج غازی پور روانہ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مختار انصاری کے انتقال کے بعد کیا کچھ ماحول میں گرماہٹ ہے، غازی پور میں کس طرح سے جو ہے اس وقت 144 کے نفاذ کے ساتھ سخت سیکیورٹی جو ہے لاگو کر دی گئی ہے۔ ایسے میں زور آور لیڈر کہلائے جانے والے اور سابق MLA مختار انصاری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے سخت سیکیورٹی کے درمیان باندہ سے ان کے آبائی ضلع غازی پور روانہ کر دیا گیا ہے۔ با اختیار ذرائع نے بتایا کہ مختار انصاری کی لاش کی پوسٹ مارٹم کی کارروائی 5 ڈاکٹروں کے پینل نے ویڈیوگرافی کے دوران تقریباً 2 گھنٹے میں مکمل کیا ہے۔ قبل ازیں مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری 2 بھتیجوں کے ساتھ میڈیکل کالج پہنچے اور پنچنامے کی کارروائی کو مکمل کرنے میں لگے رہے، جس کے بعد پوسٹ مارٹم کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ مختار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے بیٹے عمر انصاری کے حوالے کر دیا گیا، اور لاش کو تقریباً 26 گاڑیوں کے ساتھ سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ پہلے سے طے شدہ راستوں سے غازی پور ضلع میں ان کے آبائی مقام پر بھیج دیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعرات کی شام باندہ ضلع جیل میں نظر بند زور آور لیڈر مختار انصاری کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی، جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ انہیں فوری طور پر گورنمنٹ رانی درگاوتی میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا تھا۔ 9 ڈاکٹروں کے پینل نے ان کا علاج کیا۔ مختار انصاری علاج کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر حرکت قلب بند ہونے سے چل بسے، جس کے بعد انتظامیہ نے فوری طور پر میڈیکل کالج میں پیراملٹری فورس PAC سمیت تمام سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جو ہے کس طرح کے الزامات ان کو زہر دے کر کے مار دیے جانے کی خبریں سامنے آئی تھی۔ گزشتہ سال بھی کس طرح سے UP کے ایک مشہور لیڈر کو جو ہے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب یہ ساری تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے بدھسٹ راہب کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سری لنکا میں بااثر مانے جانے والا ایک بدھسٹ راہب مسلمانوں کی توہین کرنے پر اب جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق مسلمان اقلیتی آبادی کے خلاف فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینے کے جرم میں بدھسٹ راہب گلاگداتے گناسارا، اس کا نام ہے گناناسارا، کو سزا سنائی گئی ہے۔ کولمبو ہائی کورٹ کی جانب سے شدت پسند بدھسٹ راہب دہشت گرد کو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مجرم قرار دیا۔ بدھ راہب کو عدالت نے 4 سال قید بامشقت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بدھسٹ راہب نے 2016 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کیے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی مذکورہ بدھسٹ راہب کو جیل ہو چکی ہے۔ ایک لاپتہ کارٹونسٹ کی بیوی کو ڈرانے اور توہین عدالت کے الزام میں 2018 میں 6 سال کی سزا سنائی گئی تھی، مگر 9 ماہ بعد سابق صدر میتری پالا سری سینا نے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ اب دوسرے کیس میں ان کو پھر سے جو ہے جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
سری لنکا میں اس سے پہلے بھی کچھ ایسے حالات بدلے تھے وہاں پر کہ اقلیتوں کو کس طرح نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ٹیکنالوجی کے دور میں اب بھکاری بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ایک بھکاریوں نے بھی ٹیکنالوجی کو گداگری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ گلے میں QR کوڈ ڈال کر گھومنے والے بصارت سے محروم ڈیجیٹل بھکاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ نومبر 2016 کے بعد سے زیادہ تر تاجروں نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے QR کوڈ اسکینر حاصل کر لی ہیں، جس سے وقت کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو آسام کے گوہاٹی کی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بصارت سے محروم بھکاری اپنی قمیص کے ساتھ QR کوڈ اسکینر لگا کر گاڑی کے قریب آ رہا ہے۔ گاڑی کا ڈرائیور اور بھکاری آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جبکہ ڈرائیور اپنا فون اس شخص کو پیسے منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھکاری کتنے آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ واضح ہے کہ جب ڈیجیٹل لین دین کے لیے QR کوڈ اسکینرز متعارف کرائے گئے تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ امیر اور متوسط طبقے کی ضروریات کو پورا کریں گے، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد اب یہ QR کوڈ اسکینرز اس وقت جو ہے بھکاریوں کے ہاتھوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں اور الگ الگ تبصروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، فرانس کی حکومت کا کہنا ہے کہ جس نوعمر مسلم طالبہ نے اسکاف کے حوالے سے تلخ بحث کے دوران اپنے ہیڈ ٹیچر پر مارنے پیٹنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جس نوعمر مسلم لڑکی نے اسکاف کے حوالے سے ہونے والی گرما گرم بحث کے دوران اپنے ہیڈ ٹیچر پر مارنے کا جھوٹا الزام عائد کیا تھا، اس کے خلاف ریاست کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ ہیڈ ٹیچر نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ طالبہ کو فرانسیسی قانون کے مطابق اسکول کے اندر اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ البتہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ فرانس کے اسکولوں میں 2 اساتذہ کے قتل کے بعد سے اس طرح کے خطرات کو انتہائی سنجیدگی سے لیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سن 2020 میں پیرس کے ایک مضافاتی علاقے میں سڑک پر ہی ایک استاد سیموئل پیٹی کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اس کے 5 ماہ قبل آراس میں اسکول کے اندر ہی ایک اور ٹیچر ڈومیٹک برنارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب اسکاف کے حوالے سے تازہ تنازع منظر عام پر آیا تو بعض افراد کی جانب سے ٹیچر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ اسی کے بعد پیرس میں ایک اسکول کے ہیڈ ٹیچر نے اپنے استعفیٰ کا اعلان گزشتہ جمعہ کے روز ایک ای میل کے ذریعے کیا تھا۔ البتہ استاد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ہیڈ ٹیچر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اپنے اور ادارے کی حفاظت کی فکر کرتے ہوئے بالآخر میں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کافی محنت کے ساتھ 7 برس گزارنے اور 45 سال عوامی تعلیم کے بعد اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اسکول میں اسکاف کا یہ تنازع گزشتہ 28 فروری کو اس وقت پیش آیا تھا جب ہیڈ ماسٹر نے 3 مسلم طالبات سے کہا کہ وہ اپنے سر سے نقاب اتار کر ملک کے قانون کی پابندی کریں۔ اس حکم کی 2 طالبات نے تو تعمیل کی، لیکن تیسری طالبہ نے اسکاف اتارنے کا حکم مسترد کر دیا، جس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہیڈ ماسٹر پر جو ہے الزام لگائے گئے کہ اس نے تھپڑ مارا اور جو ہے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ لڑکی نے اس پر جو ہے یہ غلط الزام لگایا تھا، جس کے بعد سے یہاں کی حکومت نے اس لڑکی کے خلاف معاملہ درج کرنے اور مقدمہ چلانے کی بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد اسرائیل نہیں رک رہا ہے۔ آس پاس کے علاقوں میں، کبھی لبنان میں، کبھی جو ہے غزہ کے پٹی کے مختلف علاقوں میں اور کبھی شام پر اپنی ظالمانہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو لگاتار جاری رکھے ہوا ہے۔ اسرائیلی ظالم دہشت گرد صہیونی کتوں نے غزہ کے علاوہ شام پر بھی بمباری کرنا شروع کر دیا۔ حلب شہر پر کیے گئے اسرائیلی ہوائی حملے میں حزب اللہ کے 5 جنگجوؤں سمیت تقریباً 38 افراد کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حلب میں اسرائیل اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد سویلین اور ملٹری عملے کی موت ہو گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے بعد زوردار دھماکوں کی گونج کافی دور تک سنائی دی۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ رائٹرز کے مطابق سیکورٹی ذرائع نے انہیں بتایا کہ جمعہ کو الصبح ہونے والے حملوں میں لبنانی گروپ حزب اللہ کے 5 جنگجو مارے گئے، مگر یہ واضح نہیں کہ وہ ہلاک ہونے والے ان 38 لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ظالم دہشت گرد اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے، غزہ کی پٹی میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی۔ ادھر ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی صہیونی درندوں نے اچانک بڑی فوجی مشق کا آغاز کر دیا ہے۔
جی ہاں ناظرین گرامی، بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جنگی مشقوں میں تمام ڈائریکٹوریٹس، آپریشن ڈویژنز اور جنرل اسٹاف اور ونگز شرکت کریں گے۔ اسرائیلی ظالم دہشتگرد فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سرپرائز مشقوں کا مقصد شمال میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کو مضبوط کرنا تھا۔ دوسری جانب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسماعیل ہانیہ سے ملاقات میں کہا کہ غزہ کی عوامی مزاحمت کے نتیجے میں مسئلہ فلسطین اب عالم اسلام کا مشترکہ مسئلہ بن چکا ہے۔ غزہ کی صورتحال امریکہ اور بعض مغربی ممالک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جنوبی افریقہ میں آج ایک بہت ہی بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں بس میں سوار کل 45 افراد کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، موت واقع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ حادثہ گزشتہ جنوبی افریقہ کے شمالی مشرقی صوبے لمپوپو میں پیش آیا تھا اور اس میں کل 45 مسافر سوار تھے۔ 45 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ملک کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے یہ جانکاری دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر بوٹسوانا سے لوگوں کو لمپوپو میں موریا لے جا رہی تھی، اسی وقت یہ حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس المناک حادثے میں بیک وقت 45 افراد کی اس طرح سے حادثے میں موت ہونے کے بعد خبر سرخی بنا لی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں پولش وزیر اعظم کا وہ بیان بھی آپ کے سامنے رکھوں، جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کسی نئی جنگ کے دور میں اس وقت داخل ہو چکی ہے۔ ڈونالڈ ٹسک نے دوسری جنگ عظیم 1939-1945 کے بعد سے انتہائی نازک دور سے گزرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مان لینا چاہیے کہ دنیا ایک نئے جنگی دور میں اس وقت داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگلے 2 سال ہر چیز کا تعین کریں گے۔ میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جنگ اب ماضی کی بات نہیں رہی۔ یہ حقیقت جو کہ در حقیقت 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ روس کسی بھی طرح کے سیناریو پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ یوکرین کی صورتحال 1 سال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ 2022 کے آغاز سے بہت بہتر ہے۔ ہمارا بنیادی فرض یوکرین کو روسی قبضے سے بچانا اور یوکرین کو ایک آزاد اور سالم ریاست کے طور پر محفوظ رکھنا ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت جنگ کا آغاز ہوئے 2 سال مکمل ہونے کی بات کہتے ہوئے ایک سرخی بنائی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،